الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین مکرم، آج بحمد اللہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور یکم محرم الحرام ہے. 1447 ہجری نیا اسلامی سال جو ہجری بھی ہے فاروقی بھی ہے. یہ کیلنڈر جس پہ امت چلتی ہے، یہ کیلنڈر ہمیں سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز اس سال اور اس مہینے سے ہوگا جب اللہ کے حبیب نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے. اس لیے اس کو ہجری کہتے ہیں. ہجری ہجرت سے. تو ہجرت جب تک نہیں کرتا نا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہجرت مکے سے مدینے میں بھی ہے، ہجرت ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہے. ہجرت ایک ہاتھ کوئی بندہ شر سے بچ کے خیر کی طرف آئے، یہ بھی ہجرت ہے. نیت کرے. تو قرآن نے جو ترتیب دی ہے نا صحابہ کی عظمت فضیلت، یہ سارے ہی رضی اللہ عنہ والے ہیں، شانوں والے ہیں، لیکن ان میں بھی درجے ہیں. جیسے نبیوں رسولوں میں درجے ہیں. سارے نبی ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن دوسری جگہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نبی و رسول ہونے میں سب برابر، لیکن درجوں میں ایک کو دوسرے پہ ہم نے فضیلت عطا. ایسے ہی یہ رضی اللہ عنہ والے سارے ہیں، لیکن ان میں جو السابقون الاولون ہیں، جنہوں نے پہل کی، وہ سب سے پہلے، وہ سب سے افضل، سب سے اوپر. پھر من المہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اس کے بعد وہ. پھر انصار، جنہوں نے مدینہ میں رہ کے اللہ کے حبیب کی میزبانی کی. تو مدینے کے صحابہ انصار مدینہ جن کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار من الایمان. انصار مدینہ کی محبت ایمان ہے. اب یہ تیسرے درجے میں ہے ویسے قرآن کی ترتیب میں.
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں انصار مدینہ کی محبت ایمان ہے، تو مہاجرین مدینہ کی شان کیا ہوگی؟ اور ان سے جو اوپر ہیں وہ سابقون الاولون، جو پہلے ہیں، شروع میں آئے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھا اس وقت آنا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے۔ جب کوئی پیسہ خرچ کرنے والا نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، کوئی جہاد کرنے والا نہیں، کر سکتا بھی نہیں، اسباب ہی نہیں، اس وقت جو مار کھائے، زخم کھائے، اس وقت جو خرچ کرے، جب کوئی ناموس رسالت کا محافظ ہو ہی نہ، اس وقت ڈھال بن کے کھڑا ہو، ہاں تو نعرہ بھی پھر اسی کا بنتا ہے کہ نہیں؟ اور ظالم لوگوں، اور جس کے نعرے فاروق اعظم لگائے، جس کا لنگر عثمان غنی لٹائے جی، اور جس کے خطبے اور قصیدے منبر پہ حیدر کرار پڑے، تمہیں وہ بھول جائے تو سمجھ تمہیں رب کبھی یاد ہی نہیں ہے، نہ تمہیں رسول یاد ہے، تمہیں نصیب ہی نہیں ہے۔ جس کے قصیدے پڑھنے والے، خطبے پڑھنے والے، جس کا پروٹوکول بتانے والے خود امام الانبیاء ہوں، وہ تمہیں بھول جائے، اس کا مطلب ہے ایمان تم نے چکھا ہی کبھی نہیں، کلمہ تمہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ اللہ تو پھر اللہ، وہ تو غیب الغیب ہے، وہ تو غیب الغیب ہے، یہ جو ظاہر ہے تجھے اندھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ پورا سورہ فتح کا آخری رکوع کبھی جا کے پڑھو گھروں میں کھول کے ترجمے کے ساتھ کسی صاحب حال عالم سے، رب نے پورا رکوع اتارا ان صحابہ کی شان میں، پورا نقشہ کھینچا ہے، پورا منظر کشی فرمائی ہے کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو، جو ان کا رب ہے، جس نے قرآن اتارا ہے جبریل امین کے ذریعے، جبریل امین سے پوچھو فاروق اعظم کون ہے، اور نوح علیہ السلام سے پوچھو فاروق اعظم کون ہے۔ یہی آج میں نے 2 حدیثیں سنانی تھی، صحیح الاسناد دونوں حدیثیں ہیں، اور بھی گفتگو کرنا میں چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں، سمیٹ دیتا ہوں۔ گفتگو کے آج میرے 2 پہلو ہیں۔ یکم محرم، یہ یوم شہادت ہے امیر المومنین دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخص ہے جس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، باقی سب کو اسلام سے عزت ملی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ فرق سمجھو، باقی سب خود آئے اور عمر کو اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا رب سے۔ کسی نے درویش سے پوچھا، کسی فقیر سے، کہ علی میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا علی مرید ہے، عمر مراد ہے۔ ہاں، اور اس پہ علی کی اپنی مہر بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں لوگ رب نے چاروں عین اکٹھے کر دیے نا، یہ چاروں خلفاء، عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ، ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ عین سے، عمر بن خطاب عین سے، عثمان بن عفان عین سے، علی بن ابی طالب۔ تو تجھے اندھے یہ عین نظر نہیں آئی جو الف بے میں ہے؟ اور دوبارہ الف بے پڑھ جا کے کسی بلے شاہ کے ملنگ سے پڑھ، جو کہتا ہے اکو الف تو تے اگے ٹورے پہ آ، اسے الف میں با بھی نظر آتی ہے، تا بھی، سا بھی، جیم بھی، ہا بھی، خا بھی، دال بھی، زال بھی، را بھی، زا بھی، سین بھی، شین بھی، سواد بھی، ضاد بھی اور عین بھی۔ ہاں
تمہیں کہاں نظر آئے گی؟ کیونکہ وہ مولوی تھا بلے شاہ، وہ چرس پینے والا کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ علامہ اور فقیہ اعظم اپنے وقت کا، اس وقت کے بہت بڑے امام اور علامہ شاہ عنایت قادری کا مرید اور شاگرد، جن کی کتابیں آج بھی پڑھ کے لوگ فقیہ بنتے، مفتی بنتے۔ تو آپ نے تو الف بے بھی کبھی نہیں پڑھی بھائی، خود کو مولوی کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، امام کہلاتے ہیں، قاری کہلاتے ہیں، الف بے کا شعور بھی نہیں۔ تو یہ لوگ تمہیں سمجھ آئیں گے یا تمہیں نصیب ہوگا ان کا نام لینا؟ اجازت ہی نہیں۔ پوری امت ابھی تک سیدنا علی سے اوپر گئی نہیں، اور ہر ایک کی مجال بھی نہیں، نہ ہر ایک کے پاس وہ پر ہیں کہ وہ پرواز کر کے اوپر جائے۔ ساری امت کی بات کر رہا ہوں، جتنے غوث کتب ہیں، جتنے محدث مفسر فقہا، سب کی بات کر رہا ہوں، گئے ہی نہیں۔ ابو بکر کی شان پوچھنی ہے تو میکائیل علیہ السلام سے پوچھو، اور عمر کا مقام پوچھنا ہے تو جبرائیل امین سے پوچھو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عبداللہ بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، حبر الامہ، سیدنا علی کے شاگرد، کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس پڑھنے بیٹھتا، عشاء پڑھ کے بیٹھتے، فجر ہو جاتی، پتہ ہی نہ انہیں پتہ چلتا تھا، مجھے پتہ چلتا۔ اور بات کیا ہو رہی؟ بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی باپ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 11 سال کی عمر، باقی تو بعد میں پڑا بڑے ہوئے نا۔ آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے تو امام حسن 8 سال کے تھے، امام حسین 7 سال کے تھے۔ عبداللہ بن عباس کی عمر 11 سال تھی یا 12 سال تھی۔ یہ چھوٹے شاگرد کی بات بتانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے میرے آقا سے قرآن ایسے پڑھا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو، میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عباس اور سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، گھر والی، دونوں کی روایت احادیث اسناد صحیحہ سے ائمہ نے اس کو روایت کیا، میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں، فضائل الصحابہ میں، ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں، مجمع الزوائد میں امام حیثمی، اور بڑے بڑے اکابر، امام ترمذی شریف میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، یہ دونوں وزیر ہیں۔ کیا ہیں؟ فرمایا لوگوں میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ وزیران لی فی السماء و وزیران لی فی الارض، 2 وزیر میرے زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ یہ آج دھیان سے بات سمجھ لو، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آسمان میں وزیر جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، دونوں رسول ہیں۔ یہ دونوں فرشتے رسول فرشتے ہیں۔ کھرب ہا فرشتوں میں 4 ہیں رب نے جنہیں رسول بنایا ہے، اور 1,24,000 میں 313 ہیں جنہیں رسول بنایا۔ جو انسان ہیں تو ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ پھر جھوٹ بولا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جھوٹ بولا، اس لیے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں وعدہ تو کر کے توڑ دے، پرچون والے سے توڑ دے، وہ سودا نہیں دیتا اگلے دن۔
ہاں جی، تم نے مذاق سمجھا؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. مت حسین کا نام لے کوئی جھوٹا، کوئی 2 نمبر کذاب، مشکوک لقمے کھانے والا. حسین کا نام نہ لے، حرام ہے، ظلم ہے، بدبختی ہے، بے وفائی ہے، جفا ہے. حسین کا نام تو بہت اوپر ہے، نہیں کوالیفائی کرتا. 2 نمبر جھوٹا. کائنات کا سب سے مشکل نعرہ حسینی ہے. ہاں، اس کو مذاق نہ بناؤ، ٹانگ دیں گے تمہیں، لٹکا دیں گے تمہارے حجوں نمازوں سمیت. یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اگر آج حسین سے جھوٹ بولا تم نے. ہاں، رب بولت دے دیتا ہے، رسول دے دیتا، حسین نہیں دیتا. حسین کرنٹ نیٹ کیش مانگتا، ورنہ کہتا بھاگ جا. 2 نمبر ہی نہ کر. یہ بڑا مشکل ہے. یہ میں نے چینلوں، ٹی ویوں، سب جگہ یہ بات کہی ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ کربلا کوئی رسم نہیں ہے کہ تم نے محرم آ گیا تو کیا کرنے لگا. بچ، اپنا ایمان بچا. ہاں، مولانا رومی کہتے ہیں اندھوں کور آنا مرو در کربلا. ہاں جی، حسین نے ہر امتی کے پیروں کے نیچے کربلا رکھ دی ہے. یہ میں پھر بتاؤں گا جب ذکر آئے گا امام حسین. پہلے یہ بیس تمہید سمجھو. یہ جو پلر ہیں، یہ جن ستونوں پہ حسینیت کی عمارت کھڑی ہے، پہلے ان کو جانو، انہیں مانو. جن کی سائے میں حسین اور حسن پلتے اور بڑھتے اور جوان ہوتے، جن کی خلافت میں، جن کے فیضان صدیقیت سے حسینیت پرورش پاتی ہے. کبھی جانا ہے؟ اسی لیے آج سوال کرتے ہیں لڑکے پینٹوں والے کہ جی باقی کا حسین کہاں ہے؟ تو ذاکر سے پوچھو، جا کے اپنے مولوی سے پوچھو جس کا سارا حسین 1 سے 10 ختم ہو جاتا ہے. کتنے حج کیے امام حسین نے، کون بتائے گا؟ کتنے جہاد کیے امام حسین نے، کون بتائے گا؟ کس سے دین پڑھا، کون بتائے گا؟ ہاں جی، کیونکہ تم نے سمجھا 1 سے 10 تک کا حسین ہے بس. معاذ اللہ ثم. وہ قرآن سے کٹ گئے، حسین سے کٹ گئے، دین سے کٹ گئے، کلمے سے کٹ گئے. یہ کوئی تمہارے گانے کے لیے حسین ہے؟ حسین نے کربلا میں گردن اس لیے کٹائی، 6 ماہ کا بچہ اس لیے شہید کرایا، تم سے داد لینی تھی. تمہیں کیا خبر ہے حسین کون ہے؟ حسین سے بچو، وہ آج بھی کاٹ دیتا. ہاں، ڈرو ڈرو، بڑا اوکھا پینڈا ہے حسین. یہ تمہارے شعر پڑھنے کے لیے حسین نہیں بنا ہوا. فرزدق کو پوچھو کیا حسین کیا ہے، یورپ کا سب سے بڑا شاعر تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان فرش والوں سے زیادہ عرش والے جانتے. کہتے ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم حلقہ صحابہ میں بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکما بمثلکما فی الملائکہ، اے ابو بکر، اے عمر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہاری طرح کے فرشتوں میں تمہاری مثال کون ہے؟ وَمَثَلُكُمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ، فرشتوں میں تمہارے جیسا کون ہے اور نبیوں میں تمہارے جیسا کون؟ یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں. میں نے اس پہ بڑا غور کیا تو میں پہلے اور الفاظ بولتا تھا ادب کی وجہ سے کہ نبی اوپر ہیں، فرشتے اوپر ہیں، صحابہ نیچے ہیں. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جن کی مثل ہو.
بنتا تو یہ ہے نا، کہا جائے کہ بیٹا باپ کی مثل ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ یہ شاگرد اپنے استاد پہ گیا ہے، یہ مرید اپنے پیر پہ گیا ہے۔ یہاں آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو تمہاری طرح کا فرشتہ ہے ابو بکر تمہیں نہ بتاؤں؟ ہائے ہائے، جو رب نے تمہاری مثل بنایا ہے، اللہ، اور نبیوں میں جو تمہاری مثل نبی ہے تمہاری طرح کے۔ اب اور میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اہل علم سمجھتے ہیں خود اس کو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو تشبیہ کے اصول ہیں وہ سمجھتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی میں کیا فرق ہوتا ہے اور افضل کون ہوتا ہے۔ تو فرمایا اما مثلک انت یا ابا بکر فی الملائکہ کا مثل میکائیل، یارے غار تیری مثال فرشتوں میں جناب میکائیل علیہ السلام ہے، یتنزل بالرحمہ، یہ بھی سمجھو آج، یعنی میں ذکر کر رہا ہوں صدیق اکبر فاروق اعظم کا، اور دعوت تمہیں کلمے کی دے رہا ہوں۔ ہاں، اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ ان کا ذکر کرو گے تو ایمان نصیب ہوگا، ورنہ ایسے ہی چلے جاؤ گے دنیا سے۔ آمنت باللہ کے بعد وہ ملائکت ہی ہے، تو تیرا تو ایمان ہی نہیں اگر تو ابو بکر عمر کو پہچانتا نہیں، صرف جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ایمان نصیب ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اس حدیث کی روشنی، کیونکہ اس کو معرفت ہی نہیں جبریل کون ہے اور میکائیل کون ہے اور اس کی مثل کون ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا نا اس کا پتہ ہو، دونوں اس لیے رکھے ہیں، ایمان مجمل بھی مفصل بھی۔ تو یہ ایمان کی تفصیل ہے، عقیدے کی تفصیل ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کی مثل ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کی مثل ہے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا یتنزل بالرحمہ، وہ جب بھی جلوہ گر ہوتے ہیں، جب بھی نزول کرتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی رحمت کا اکاؤنٹ رب کا، جو رب کے بینک کا، ہاں، جو تو مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے نا، ابھی نماز پڑھی کوئی نہیں، دروازے پہ رب سے کیا خیرات مانگتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب، اس کے ہیڈ جناب میکائیل علیہ السلام ہے، تو اگر ان کا نام بھی نہیں کبھی لیا، نہ سوچا، تو رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ اور اس کی مثل فرمایا زمین پہ، کیونکہ دونوں وزیر ہیں، وہ اوپر کے وزیر، یہ نیچے کے وزیر، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، زمینوں میں میرے وزیر ابو بکر عمر، آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل علیہم السلام، یہ رحمتوں کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ اور اے صدیق اکبر، انبیاء میں، نبیوں میں تیری مثال ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ قرآن پڑھا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب قوم نے ستایا، جھٹلایا، تنگ کیا، تکلیفیں دیں، تو چونکہ پیچھے رحمت کا سمندر تھا، تو قرآن میں رب نے آیت بنائی اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا۔ جب رب سے دعا کی تو فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، مولا جو تو میرے پیچھے چلا آ رہا ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، جو میری پیروی میں ہے، میرے طریق پر ہے اور میری سنت پہ عمل کر رہا ہے، وہ تو میرا ہے ہی۔ ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی ہے، جو گناہگار ہے، فإنک غفور الرحیم،
مولا نیکوں کو تو میں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے، جو بد ہیں انہیں تیری شان غفوری اور رحیمی کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میکائیل چینل بتا رہا ہوں لوگوں، چینل بتا رہا ہوں۔ یہ چینل کیا ہے؟ صدیقی، ابراہیمی، میکائیلی، رحمت کا چینل، اللہ کے جمال کا چینل۔ اوپر سے چلتا ہے اللہ سے، میکائیل علیہ السلام سے، جناب ابراہیم خلیل سے صدیق اکبر۔ گنبد خضرا میں آتا ہے، تقریریں سنی ہوں گی مولویوں سے بھی، خطیبوں واعظوں سے، کہ ساری رحمت ادھر آتی کس ٹریک سے ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ سارا جو رب کا پروگرام ہے ہو کے گنبد خضرا میں آتا ہے تو آگے بانٹتا کون سخی ہے؟ ہاں، وہ مدینے والے آقا سے خود پوچھو جو اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں۔ یہ چینل بتایا جا رہا ہے۔ وَمَثَلُكَ يَا عُمَرْ فِي الْمَلَائِكَةِ، اے عمر فرشتوں میں تیری مثال جبرائیل امین ہے، فرشتوں کا سردار، نوریوں کا امام، بیت المعمور کا امام، سدرۃ المنتہا کا شہنشاہ۔ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، یہ قرآن ہے، سورہ تحریم۔ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، یہ رب کہہ رہا ہے۔ علی کو مولا کس نے کہا؟ اور سمجھو، علی کا لنگر لو، علی کو مولا نبی نے کہا، اور جبریل کو مولا رب نے خود کہا۔ ابو بکر کو مولا رب نے خود کہا، عمر کو مولا رب نے قرآن میں کہا، اسی آیت میں جو پڑھ رہا ہوں، لفظ مولا سے کہا، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ۔ اب شرک نہیں ہوا قرآن میں؟ یہ جو شرک والا فارمولہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں توحیدی، توحید کی تے بھی خبر نہیں، نہ شیر کی شین کا پتہ ہے۔ یہ قرآن ہے، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مولا، جبریل اس کا مولا، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ یہ سیدنا ابی بن کعب کی قرات میں پڑھ رہا ہوں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، میرے رب نے کہا حبیب جب آپ نے قرآن سنانا ہو تو ابی بن کعب کو سنایا کرو۔ سارے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا قاری، وہ کہتے ہیں یہ آیت پوری تب ہوگی جب اس کے آگے پڑھو گے صالح المومنین ابی بکر و عمر۔ نعرہ فاروقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ حیدری، یہ قرآن ہے بھائی، اس کو پڑھو مولوی صاحب، اور ممبر پہ سناؤ لوگوں کو قصے، کہانیاں، واقعات، ادھر کے جھوٹے سچے جوڑ کے۔ ایک ہی کرامت غوث پاک، وہی کرامت خواجہ صاحب، وہی کرامت داتا صاحب، اور یہ آگے بیٹھے بھیڑیں بیچاری، بھیڑ بکریاں ڈگ ڈگی سے مداری نچا رہے۔ دین ہے نہ اسے چاہیے نہ اس کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ کا قانون ہے، انا عند ظن عبدی بھی، جب تو لینے ہی وہ نہیں آیا تو میں دوں کیوں؟ رب کا قانون ہے، تو کسے کہانیوں سے خوش ہے؟ سنتا رہے۔ یہ سودا علی المرتضیٰ کا ہے، یہ اہل بیت کا لنگر ہے۔ ہاں جی، یہ ایویں نہیں نصیب ہوتا، 2 نمبر جھوٹے کا ادھر گزر ہی نہیں ہے، بد نیت کو اجازت ہی نہیں سانس بھی لے اس فضا میں، قرآن کے دائرے میں، قرآن کی فضا میں 2 نمبر کا گزر نہیں، نہ اسے نصیب ہے۔ یہ تو منیر نیازی کو بھی پتا تھا یار، شاعر تھا، غزلیں لکھتا تھا۔ یہ بات مولوی صاحب اس سے شاعر منیر نیازی کو بھی پتا تھی۔ اس نے کہا قرآن کی آیتیں اتنی غیرت مند ہوتی ہیں کہ بے شرم سے پردہ کر لیتی ہیں۔
بے حیا آدمی سے، بے غیرت آدمی سے پردہ کر. یہ منیر نیازی نے کہا ہے، بہت بڑا شاعر تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے. ایسے یاد آ گیا، کبھی کبھی ایک جملہ بخشوا لیتا اور نمازیں جہنم میں لے جاتی. یہ ریاکاری، فراڈ، دھوکہ، بناوٹ، فویل للمصلین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جہنمی ہیں یہ نمازی. ہم فی صلاتہم ساہون، نماز بھی یاد نہیں میں کون سی پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کیا نہیں پڑھ. دکھاوا اور بناوٹ، جھوٹ، فراڈ، اور وہ بھی دین کے نام پہ. ہائے ہائے ہائے، اور ان کا نام پھر کب نصیب ہوگا بھائی؟ یہ نام بھی نہیں لینے دیتے. سیدنا عمر فاروق کو فرمایا، عمر تیری مثال جبریل امین ہے. کیوں؟ اب دیکھیے، صدیق اکبر جمال ہیں، فاروق اعظم جلال، میکائیل رحمت، ابراہیم رحمت، صدیق اکبر رحمت. ادھر جلال ہی جلال ہے. زمین ہلی، زلزلہ آیا عہد فاروقی میں، یہ ہے جلوہ فاروق. تو درہ ہاتھ میں ہوتا تھا جب باہر گشت کرتے تھے، ہر وقت گرز فاروقی، درہ فاروقی. زمین جب ہلی تو زمین پہ کوڑا مارا، فرمایا رک جا، ہلی نہ، کبھی خطاب کے بیٹے نے تیرے اوپر ظلم ہونے دیا ہے؟ وہ ہلتی ہے. یہ عمر ہے. قمیض اپنی دھو رہے تھے خود ہی اتار کے، جس پہ 72 پیوند ہوتے تھے ٹنگ کے، ہاتھ کے لگے ہوئے، امیر المومنین، 35 لاکھ مربع میل کا حاکم، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے لرزیں، اور بیت المقدس کی چابیوں کے گچھے لے کے بیٹھے ہوں کہ اگر خلیفہ خود آ جائے تو ویسے ہی پیش کر دیں گے، جنگ کی ضرورت نہیں. جس کی شان رب نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں بیان کی، قرآن میں بیان کی. سورج کی تپش کمر میں پڑی نا، دوپہر کا سورج تھا، چشمے پہ اپنی قمیض دھو رہے تھے، جو چبھی، وہ شعائیں چبھی کمر میں، تو یوں نگاہ جلال سے سورج کی طرف اٹھائی تو جلال فاروقی سے سورج کی ساری روشنی ماند پڑ گئی. یہ عمر ہے. یعنی سورج جو تھا نا، اس کا رنگ فاق ہو گیا. جب مصر فتح ہوا تو انہوں نے کہا جی اس میں سیلاب آتا ہے، طغیانی آتی ہے، نوجوان لڑکی، یہ کافر لوگ، انہیں پتہ نہیں، دلہن بنا کے ہر سال جب سیلاب آتا ہے دریائے نیل میں تو اس میں ڈالتے ہیں. اب محمد عربی کا جھنڈا لگ گیا ہے، رحمت للعالمین کا کلمہ یہاں پہنچ گیا ہے. تو گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین کی اجازت کے بغیر مسلمان تو کیا، کافر بچی کی جان بھی کوئی نہیں لے سکتا. غیر مسلم ہیں، قبطی ہیں، لیکن اس وقت ہماری امان میں ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا رواج ہے، ہر سال ہم کرتے ہیں، آپ اس میں دخل نہ دیں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارا رواج ہے، ہم احترام کریں گے، لیکن اجازت مدینہ پاک سے آئے گی، دارالخلافہ سے آئے گی. امیر المومنین پہلے اجازت دیں گے، پھر جب مسئلہ پہنچا. اب دیکھو یہ عمر ہے. ایک عورت کی جان جائے پہ ہمیں کہ وہ کون سی مسلمان ہے، کافر مر جائے. اور مسلمانوں، تم مسجد میں بیٹھے دوسرے نمازی کو کوشش کرتے ہو، ہاں تو مسجد، میں نے حرم میں کعبے میں دیکھا ہے، امتی کو روند کے حجر اسود کو چومنے جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور تم رحمت للعالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ تو تمہیں اپنا امتی کنسیڈر ہی نہیں کرتے بھائی. انہوں نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرا امتی وہ ہے ہی نہیں جس کے ہاتھ سے دوسرا امتی محفوظ نہ ہو، زبان سے اور ہاتھ دونوں سے.
تیرے ہاتھ سے کوئی بچ بھی جائے تو زبان سے نہیں چھوڑتا. تو کون ہے بھائی؟ تیری نمازوں کا کیا کریں؟ حاجی صاحب تیرے حج کا کیا کریں جو تو امتی کو مد کے پھینک جا کے میں حجر اسود نو چوم آیا. پھر بڑھ کے مارتے ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھے جوہلا، یعنی جیسے وہ کوئی بڑا مار کے آیا نا، یعنی حرام عمل کر کے آیا، گناہ کبیرہ، وہ بھی حرم میں، جس کی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے ایک گناہ. جہالت یہ کرتی ہے، شیطان یوں کھیلتا ہے تمہارے حاجیوں نمازیوں سے، تو فاسقوں، فاجروں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کا تو میں نام ہی نہیں لیتا، وہ بلکہ بہتر ہیں. یہ تو نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں مسجد کے دروازے کے بھی ڈر جاتے تھے، بڑے بڑے بدماش جن کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. وہ نا بھائی مسیح تھے کیا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں بچپن میں جن کے نام کسی دہشت سے لوگ ڈرتے تھے، صرف نام سے. وہ بندہ مسجد کو دیکھ کے ڈرتا تھا، نمازی نہیں تھا. اور تم وہ لوگ ہو مسجد کے اندر آ کے اس کو پامال کرتے ہو اور کہتے ہو مسلمان ہے. نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ تمیز، نہ شعور. یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ مسجد میں آتے تو رنگ اڑ جاتے تھے، کیسر و کسرا ان کے نام سے لرزتے تھے. روحیں پرواز، داتا صاحب نے لکھا ہے صحابہ کی روحیں نماز میں پرواز کر جاتی تھی خوف و خشیت الہی سے. تو جناب فاروق اعظم نے کہا خبردار، ایک جان پوری انسانیت کے برابر ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے، جس شخص نے ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک انسانی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں لوگوں. کوئی دیندار ہو، کوئی نیک ہو، کوئی عالم ہو، کوئی اللہ کا پیارا متقی، اس کی تو پھر بڑی شان ہے. یہ اس لیے تمہاری نمازیں نہیں رہیں، تمہارے روزے نہیں رہے، شعور نہیں، تمیز نہیں رہی، احترام آدمیت نہیں رہا. اور آقا کریم علیہ السلام امتیوں کو بٹھا کے ان کی یہ شان بیان خود کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، امتی نبی کی شان بیان کرے وہ بڑی بات ہے یا نبی امتی کی شان بیان کرے؟ تو تمہیں کب سمجھ آئے گا ابو بکر عمر کون ہے اور حسن اور حسین کون ہے؟ جن کی شان قرآن میں اللہ بیان کرے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام حدیث میں بیان کریں، وہ عام لوگ ہیں. تم قیاس کرو گے خود کو اور تم فیصلے کرو گے ان کے، یہ غلط کون تھا اور صحیح کون تھا. تم ثالث و حاکم بنو گے. تو فرمایا جبریل کی مثال عمر فاروق، تمہاری مثال جبریل کی ہے. وہ کیا ہے؟ یتنزل بالباس والشدۃ والنقمۃ علی اعداء اللہ. جبریل امین جلال الہی کا مظہر اتم، وہ جب اترتے ہیں جلال کے ساتھ، شدت کے ساتھ، زحمت کے ساتھ، عذاب کے ساتھ. ان کو فرمایا فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، ابو بکر بھی مولا، عمر بھی مولا. یہ تمام بڑے مفسرین صحابہ جو مفسر ہیں انہوں نے یہ تفسیر کی ہے اس آیت، صالح المؤمنین یعنی ابو بکر عمر. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے بھی کہیں الگ الگ بھی ان کی شانیں بیان کی اور حدیثوں میں کہیں دونوں کی اکٹھی بیان کی. یہ یہاں اکٹھے ذکر ہو رہا ہے. فرمایا عمر تمہاری مثال جبریل امین کی ہے جو اللہ کے دشمنوں پر عذاب کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور نبیوں میں تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کون تھے؟ جنہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. قرآن میں ہے. جب جلال آیا قوم نے نہیں مانی، اسلام قبول نہیں کیا، 950 سال تبلیغ کی.
40 مرد 40 عورتیں، یعنی ٹوٹل 80 بندے، 950 سال۔ تو کہا مولا بن کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہ چھوڑ۔ اس لیے ان کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کو بھیجا، کہیں بھیجتے تھے کبھی جہاد کے لیے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، آخر میں 2-3 منٹ میں اس کو نپٹانے لگا ہوں۔ اس بات کو، یہ بات بہت بڑی ہے، اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کا ایک فرمان، بھیجتے تھے صحابہ کو دین پڑھانے، تبلیغ کرنے، جہاد کرنے، تم جاؤ فلاں، تم اس قبیلے میں جاؤ، تم ادھر جاؤ، یہ ڈیوٹیاں لگتی تھیں صحابہ۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، نہ کوئی بیان کرنے والا ہے، نہ کسی کو توفیق ہے الا ماشاءاللہ۔ یہ لوگوں کے بغیر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، ان کے بغیر تمہیں حدیث یا دین سمجھ آئے گا، تو یہ تمہیں نصیب ہی نہیں، ان کے نام لینا نصیب نہیں، بات تو بڑی دور کی بات۔ یہ کرتے کیا تھے دن رات، ان کی زندگیاں کیا تھیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے خدمتیں کیا تھیں، جو اہل علم صحابہ تھے۔ تو انہوں نے ایک بار بہت بڑی ڈیوٹی لگی کہ جا کے فلاں قبیلے میں جاؤ، ان کو دین کی تعلیم دو، تبلیغ کرو، قرآن سکھاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام بڑا اہم ایک وفد بھیجا، تو کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور یہ ابو بکر اور عمر کو آپ نہیں بھیجتے؟ حالانکہ وہ بڑے ہیں، انہیں دین بھی زیادہ آتا ہے، وہ جانتے بھی زیادہ ہیں، اس بار تو انہیں بھیجیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذان السمع والبصر، ترمذی کے الفاظ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہما من الدین بمنزلۃ السمع والبصر، فرمایا اللہ کے بندے کبھی کوئی اپنی آنکھیں اور کان بھی کسی کو بھیجتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تم سب چلے جاؤ، یہ دونوں رہ جائیں کافی ہیں، ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو، تم سارے ہو، اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثالیں اتنی حدیثوں میں بخاری مسلم بھرے ہوئے ہیں، لیکن کسی بد نصیب کو نصیب نہیں۔ فرمایا رب نے آسمان سے ترازو اتارا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک پلڑے میں مجھے رکھا، ایک طرف پوری امت کو ڈال دیا، تو فرمایا میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر مجھے اتارا، اسی پلڑے میں اکیلے صدیق اکبر کو ڈالا، پھر ساری امت کو ڈالا، صدیق اکبر کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر اسی پلڑے میں فرمایا عمر فاروق کو ڈالا، پہلے عمر بھی تھے اسی پلڑے میں، ہاں عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، ساری امت تھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب عمر کو ایک پلڑا اور باقی ساری امت ایک پلڑے میں، تو عمر کا پلڑا بھاری۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہیں کسی مولوی کا کام، خطیب کا، واعظ کا، علامہ کا کام نہیں ہے، یہ ان سے پوچھو جن کے بنائے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما من الدین بمنزلۃ السمع والبصر من الراس، یہ دونوں میری بھی آنکھیں اور کان ہیں، اور میرے دین اسلام کی بھی آنکھیں اور کان یہی ہیں۔ فرمایا جیسے سر میں آنکھیں اور 2 کان ہوتے ہیں نا، اسلام کے سر میں ابو بکر صدیق یہ کان ہیں اور عمر فاروق آنکھیں ہیں۔ اب بتاؤ مجھے کدھر بھاگو گے تم؟ کہ جو بھی بولتے ہو یہ کس رستے جانا ہے؟ جو زبان سے نکالتے ہو وہ کدھر سے جانا ہے؟ کانوں سے۔ اور جو کرتے ہو وہ دیکھنا کس نے؟ آنکھوں نے۔ ہاں جی، کہاں بھاگو گے بھائی؟ یہ مثال دے کون رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ
لوگوں، یعنی نبی پاک کی 2 آنکھیں ابو بکر ہیں، 2 کان عمر فاروق ہیں، سماعت و بصارت، کدھر پر کہاں بھاگو گے، کہاں فرار کرو گے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، حضرت شیر خدا کے ملنگ اور عاشق بھی ہیں۔ یہ صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے جو بالکل جنہیں آج کی زبان میں ملنگ کہتے ہیں۔ میں اس لیے یہ لفظ بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایسا عاشق کہ بارگاہ شیر خدا میں گئے، کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ صحابہ میں ایسے لوگ تھے، انہوں نے کہا اے رسول کے بعد سب سے افضل ہستی، جناب علی کو کہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، فرمایا ملنگا تیرا کھانا خراب ہو جائے۔ ویحک یہ عربی میں کہتے ہیں بد دعا کے معنی، اور تیرا ستیہ ناس ہو جائے، یہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں۔ یہ عربی کا بڑا مشہور لفظ ہے، حدیثوں میں بھی ہے، صحابہ کے اقوال میں، عرب میں عام بولا جاتا ہے۔ ویحک، اوے یہ کیا کہہ دیا؟ حیرت میں، غصے میں، جلال میں۔ ابو جحیفہ تیرا بیڑا ترے، یہ سارے معنی ہیں۔ فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، اور یہ تو کہہ رہے اب علی سے سن رسول کے بعد کون ہے؟ تیرا خیال علی کے بارے میں ہے، لیکن علی کا تو پہلے خیال سن۔ فرمایا بتاؤں تمہیں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ رسول اللہ کے بعد ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد عمر، اور بیٹے کو بھی یہی کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ساتھ یہ لفظ سن لیں، یہ جملہ شیر خدا کا ہے، اور یہ قیامت تک کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ آج جس بندے کو یہ نقش ہو گئی یہ بات، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے ایمان کی، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، یہ حیدر کرار کا پیمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے۔ فرمایا قیامت تک لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب الا فی قلب مؤمن۔ فرمایا میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض، لا یجتمع فی قلب مومن، کوئی ہو مومن کا دل تو اس میں یہ 2 چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض۔ مومن کا قلب کیا ہے؟ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن۔ فرمایا رب ان 4 کی محبت ڈالتا ہی اس دل میں ہے جس میں ایمان ہو۔ اللہ اس ایمان پہ ہمیں استقامت دے۔ وآخر دعوانا